الكبرى محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خشنود امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ کلام جاری ہے. دین و دنیا کے عنوان پر مسلسل تقاریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. آپ کی مسلسل نہ صرف آمد نے بلکہ ان مجالس میں فکری شرکت نے مجھے اس قابل رکھا ہے کہ میں اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. کلام کو پیش کرتے ہوئے جن امور کا خیال رکھا جاتا ہے ان میں کئی باتیں ہیں جو پیش نظر رہتی ہیں. اولاً یہ کہ سننے والے کس حد تک اسے قبول کر رہے ہیں. ثانیاً یہ کہ قبولیت اگر ہے تو اس کے اثرات کس حد تک مرتب ہو رہے ہیں. اور آخراً یہ کہ اگر قبولیت اور اثرات اپنے مقام پر ہیں تو اس کی عملی شکل کیا نکل کے آتی ہے. کسی بھی عنوان کو قائم کرنا اور اس پر گفتگو کرنا کوئی کام آسان نہیں ہے. اس میں دقت بھی ہے، زحمت بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ بخوبی واقف ہیں وہ یہ کہ ہر عنوان، ہر موضوع ایک سینس آف پارٹیسپیشن چاہتا ہے. جب تک وہ نہ ہو کلام مکمل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہاں سے سوچا جا رہا ہے اس کو آپ اگر اس طرح سے سبسٹینشیٹ کریں کہ اپنے مطالعے میں وسعت دیتے ہوئے قرآن پر نظر ڈالیں اور قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی اپنی نگاہوں کا محور اور مرکز بنائیں اور پھر تاریخی اثرات جو بھی مرتب ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے تحت اس کا مطالعہ فرمائیں، تو یقین جانیے نہ صرف یہ کہ موضوع آسان ہو جاتا ہے بلکہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. عنوان کو قائم کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ میں نے پہلے ہی دن یہ بات کہی تھی اور مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک مجھے طمانینت قلب نہ ہو، جب تک مجھے اطمینان قلب نہ ہو، اس وقت تک میں اپنی فکر کو اس انداز سے لے کر چلوں گا جس میں سننے والوں کو چاہیے کہ وہ تحمل سے اس عنوان کو سنیں، سمجھیں.
वगरना दीन और दुनिया के उन्वान के तहत अगर मैं सतही बातें करके चला जाऊं या कुछ ऐसी बातें करके चला जाऊं कि जिसके नतीजे में ये इंतहाई आम हो जाए तो उसमें कोई ख़ास बात रहती नहीं है। आप मुझसे बेहतर दीन जानते हैं, आप मुझसे बेहतर दुनिया देख रहे हैं, लेकिन एक निगाह जिसको फ़लसफ़ियाना निगाह कहा जाता है उसको उन्वान पर डालने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर उन्वान को इस अंदाज से न देखा जाए तो मैं समझता हूं कि उसके असरात मुरत्तब नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ जिसका तकाजा मैं करता हूं वो ये कि उन्वान पर बाकायदगी से सोचा जाए, और जब ये उन्वान मुअय्यन किया गया तो उस पहली चीज़ जिसे आपको सोचना चाहिए वो ये कि दीन और दुनिया में इर्तिबात क्या है, दीन और दुनिया में फिक्री तौर पर इर्तिबात क्या है, यानी आपस में ये किस तरह से मिले हुए हैं, आपस में ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो कौन सी शय है जो दीन को दुनिया से मरबूत रखती है, वो कौन सी बात है जो दीन को दुनिया से जोड़े हुए है, वो कौन सी बात है जिसने दीन को दुनिया से जुदा नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये दीन और ये दुनिया एक इर्तिबात चाहते हैं, वो नुक्ते इर्तिबात को तलाश करना इंतहाई जरूरी है। वगरना अगर ये ताल्लुक बाहमी कायम नहीं होगा तो दीन अलग खाने में रह जाएगा, दुनिया अलग कंपार्टमेंट में रह जाएगी। आपस में ताल्लुक न कायम होने के नतीजे में इत्तेहादे फिक्र अमल कायम नहीं हो सकेगा। जहां इत्तेहादे फिक्र अमल कायम न हो सके तो फिर वहां जिंदगी के मानी कुछ नहीं रहते सिवा इसके कि इसे गुजारा जाए, सिवा इसके कि इसे बसर किया जाए, सिवा इसके कि जो मुद्दत हयात लिख दी गई है उसे किसी तरह से पूरा किया जाए। खाना पूरी रह जाएगी, जिंदगी के कुछ और मानी नहीं रहेंगे। एक एक कदम अपनी गुफ्तगू में एहतियात से इसलिए उठाता हूं कि मेरी निगाहों में आज नहीं है, मेरी निगाहों में आने वाला कल है। ये तकरीरें महफूज हो रही हैं, नौजवान यहां आते हैं, बहनें सुन रही हैं, इंटरनेट पे मुसलसल ये तकरीरें जारी मुसलसल जा रही हैं। इसलिए एहतियात का तकाजा ये है कि ऐसी बात की जाए जो आने वाले वक्तों में ताजा ब ताजा रह जाए। जब कभी आप सुने तो महसूस ये हो कि इसमें एक पैगाम है जो दिया जा रहा है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, जब तक इसके बाहमी नुक्ते इर्तिबात को, पॉइंट ऑफ कनेक्शन को तलाश नहीं किया जाएगा, न दीन का दुनिया से ताल्लुक कायम होगा, न दुनिया दीन के नतीजे में नजर आएगी। ये बात गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए। अब कोई ऐसी फलसफियाना फिक्र नहीं जो मेरी ईजाद करदा है जिसे मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। इस ताल्लुक से सबसे पहला काम खुद कुरान मजीद ने किया है। आपके सामने कुरान खुला हुआ है, कुरान तंजीलन भी खुला है, तावीलन भी खुला है। जिस अंदाज से नाजिल हुआ वो भी आपके सामने है, जो तरतीब मौजूदा मक्की व मदनी है वो भी आपके सामने है। अव्वलीन सूरा कौन सा सूरा है? सूरा अलक है। ये पहला सूरा है। जमहूर उलमा का इत्तेफाक इस अम्र पर है कि 5 आयतें हैं जो पहले आई हैं। उसके बाद इत्तेफाक इस अम्र पर है कि दूसरा आने वाला सूरा सूरह नून व कलम है। उसे नून व कलम भी कहा जाता है, कलम भी कहा जाता है। अंग्रेजी में द पेन इसका तर्जुमा हुआ है। ज़ाहिर है कि आपके सामने सारी बातें
ہیں اس کو نزولی ترتیب میں دوسرا سورہ کہا جاتا ہے۔ آغاز اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، نون والقلم وما یسطرون، جہاں قسم کھائی ہے نون و قلم کی، اور وہ جو مستور کیا جاتا ہے، جو تحریر میں لایا جاتا ہے، جس کو تحریر میں باقاعدگی سے رکھا جاتا ہے، وما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت کا نتیجہ، اللہ کے فضل کا نتیجہ، اللہ کے کرم کا نتیجہ، میرے حبیب تو مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے، تو فاتر العقل نہیں ہے، تو عین عقل ہے، تو صاحب عقل ہے، تجھ پہ جنون نہیں ہے، تجھ پہ دیوانگی نہیں ہے، تجھ پہ وارفتگی نہیں ہے، تو ہوش و حواس کے عالم میں ہے، اور یہ ہوش و حواس کا عالم من جانب اللہ ہے، جو فضل الہی کی صورت میں، نعمت الہی کی صورت میں تجھ تک پہنچ رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تجھے ہم نے ایک ایسا اجر دیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہے دین اور دنیا کا ارتباط، کہ دوسرا ہی سورہ آ رہا ہے، اس نے ایک ایسے تعلق کو، ایک ایسے باہمی تعلق کو قائم کر دیا جس کے نتیجے میں اب قرآن کے معنی فقط نظریاتی کسی کام کا نام نہ رہا، بلکہ عملی شکل دے دی گئی۔ کہنے والوں نے کہا مسند میں، احمد ابن حنبل نے کہا کہ حدیث ہے سرکار رسالت مآب کی کہ فرماتے ہیں کانا خلقہ القرآن۔ کس نے نقل کیا اس کو نقل کرنے والوں میں امہات المومنین حضرت عائشہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بیان کریں، آپ اوصاف کو بیان کریں، آپ ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کریں، آپ ان کے قصائل کو بیان کریں، آپ ان کی خصوصیات کو بیان کریں، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، قرآن ان کے اخلاق کا جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ یہ تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں ہم جی رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے شروع میں کہ اگر ہم صبر سے کام لیں تو ایک ایسی منزل آئے گی اس عنوان میں کہ جہاں پہ ہمیں داخل ہوتے ہوئے پریشانی نہیں ہوگی۔ شاید وہ منزل آج کی ہے، ذرا سا آپ نے صبر تو کیا مگر منزل آج آپ نے پالی کہ کسی اور نے نہیں، اور مجھے شرم بھی نہیں ہے۔ دیکھیے میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہاں اختلاف کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، اتفاق چاہتا ہوں جمہور میں، اور جب جمہور میں اتفاق چاہتا ہوں تو مجھے اب اگر مسند احمد ابن حنبل سے کچھ مل جائے، یا مجھے نسائی سے کچھ مل جائے، یا مجھے ترمذی سے کچھ مل جائے، یا مجھے ابن ماجہ سے کچھ مل جائے، تو اس میں میرا کچھ نہیں جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ نتیجے میں کم از کم ایک اتحاد اور اتفاق کی ایسی صورت قرآن ہی کے تعلق سے پیدا ہو جائے کہ جہاں امت اپنے آپ کو ایک شجر سایہ دار کے نیچے پائے، ایسی صورت قائم ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں امت یہ سمجھے کہ ہاں یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ہم سب آ کے جمع ہو سکتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، قرآن تعریف کر رہا ہے اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی، اپنے پسندیدہ کی، انبیاء میں خاتم النبیین کی، یہ کہہ کر کہ تو بلند مرتبے پر ہے اخلاق میں، اخلاق کے انتہائی بلند مرتبے پر ہے۔ کوئی آپ کے سامنے فکر ہے ایسی کہ جس میں کسی نے یہ چیلنج کیا ہو کہ ابھی دوسرا سورہ آیا ہے، ابھی قرآن مکمل نہیں آیا، یہ خلق عظیم کیسے ہو گئے، یہ اخلاق عظیم کیسے ہو گئے؟ یہ تو قرآن کی تربیت کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا نا، کہ آپ کہیں کہ بڑی سبلائم موریلٹی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو قرآن کا بھی دوسرا سورہ آیا اور
وہاں قصیدہ پڑھنے والا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ تیرے اخلاق اتنے بلند ہیں، تو عالی اخلاق رکھتا ہے، تیرے اخلاق کے مراتب کا یہ عالم ہے کہ تو بلند ترین درجات پہ باقی ہے۔ کسی نے مجھے بتائیے کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مستشرق آپ کے سامنے ہو اور وہ اس کو ڈسائفر کرے اور مجھے بتائے کہ قرآن مجید نے ابھی، یعنی اگر اس کو اس انداز سے دیکھ لیں کہ 5 آیتیں علق میں آ رہی ہیں، 5 سے 7 آیتیں قلم میں آ رہی ہیں، تو یعنی 12 آیتوں میں ایک آیت ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جو نبی کے بلند اخلاق کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ وہ کیا بات تھی، وہ کیا چیز تھی جو اسے عالی مرتبہ بنا رہی تھی؟ وہ کیا بات تھی جس کے نتیجے میں اس کے اخلاق، اس کی موریلٹی ہائیسٹ سٹینڈرڈز پہ تھی؟ وہ کیا ایسی صورت تھی؟ کسی نے اس پر تحقیق نہیں کی، بس یہ کہنے لگے آپ کے تو اخلاق بڑے بلند ہیں، آپ تو کمال اخلاق کی منزل پر ہیں، آپ کے تو عالی اخلاق ہیں، موریلٹی میں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ اٹھا کے دیکھیے جتنی کامنٹریز ہیں، اور آپ کو میں اگر یہ عرض کروں کہ آپ کے پاس، چونکہ اردو میں تقریر کرتا ہوں اس لیے میں اردو ہی ایک بڑی مشہور تفسیر کہہ لیجئے یا قرآن کی ترجمانی کہہ لیجئے، جیسے کہ صاحب تفہیم قرآن مولانا ابو الاعلی مودودی نے کہا ہے، ان کے حواشی پر نظر ڈالیے، ان کے آپ فٹ نوٹس پر نظر ڈالیے، تو وہاں پہ اس بات کی تحقیق نہیں ہے کہ یہ اخلاق بلند کیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند تھے، اور اس میں کلائمیکس تو پھر فتح مکہ پہ بات آ گئی۔ بھائی اتنی جلدی فتح مکہ کا حوالہ دے دینا اور ساری باتوں کو نظر انداز کر دینا، یہ عدالت نہیں ہے، یہ عدالت نہیں ہے، یہ آپ تاریخ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ذرا سا غور سے سنیے میری باتوں کو، اس لیے کہ تھاٹ پرووکنگ سبجیکٹ ہے یہ معمولی سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بھرتی کا سبجیکٹ ہے اس کو گزارنا ہے اور کسی طرح سے گزر جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے اپنی فکر خاص طور پہ اپنے ہی لیے کنٹریبیوٹ کریں اور دیکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کس حد تک درست کہہ رہا ہوں۔ یہ براہ راست ایک مرتبہ اخلاق خلق کی بات ہوئی، خلق عظیم کی بات ہوئی، بات فتح مکہ پہ چلی گئی کہ بخش دیا، معاف کر دیا بڑے سے بڑے دشمن کو جس نے بڑی سے بڑی مصیبت آپ پہ ڈھائی تھی، اس کو عام معافی کے ذریعے ایک مرتبہ معاف کر دیا گیا، فلاں کے گھر کو امان کا درجہ دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کے گھر میں پناہ لے لو تو امان میں آ جاؤ گے۔ میرے پاس ظاہر ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ قیمت تو ضرور ہے، مگر میں عرض یہ کر رہا ہوں پہلے یہ تو ملاحظہ فرمائیے کہ یہ خلق عظیم آتا کیسے ہے، یہ بلند خلق، بلند آپ کے اخلاق آتے کیسے؟ جب تک اس پر نگاہ نہیں جائے گی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے گزشتہ تقاریر میں نے جو ایک ایکسرسائز کی تھی آپ کے ساتھ رہ کر، وہ یہی کی تھی کہ سمجھیں کہ ہمیں سمجھنا کس سے ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھیں، دین کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھیں، سرکار رسالت مآب کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھیں۔ یہ ایک ایکسرسائز میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج وہ موقع آ گیا کہ جس میں ہم چیزوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہاں پر گفتگو کو ترجمے میں کہنے والوں نے کہا کہ دنیا میں جینے اور بسنے کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کے اخلاق اگر اچھے نہ ہو، بہتر نہ ہو، تو وہ انسان کسی قابل ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ ما من شیء ثقل فی المیزان، کوئی شے میزان عمل میں بھاری نہیں ہے بجز کس کے؟ اخلاق حسن۔ بہترین اخلاق اگر ہو تو میزان عمل میں وہ پلہ بھاری ہے۔ ایمان ہے، ایقان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، سب کچھ ہے، تمام آپ کے پاس دین کے اصل بھی ہیں، دین کی فروعات بھی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس حسن خلق نہیں ہے تو ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سرکار رسالت مآب کی زندگی کی گفتگو کر رہا ہوں کہ
کہنے والے نے، کسی اور نے نہیں، امیر المومنین نے کہا کہ کبھی کسی محفل میں کسی کی سرزنش نہیں کی ہے، کسی محفل میں کسی کی تذلیل نہیں کی ہے۔ دیکھیے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، میرے نوجوان اگر سنیں تو ان کے لیے راستہ نکلتا ہے، دین ہی دنیا کا راستہ نکالتا ہے۔ یہ دین ہے جو دنیا کا راستہ نکال رہا ہے کہ کبھی نہ سرزنش کی ہے، نہ کبھی تذلیل کی ہے، نہ کبھی بیجا دخل در معقولات کی۔ یعنی جہاں کام نہیں ہے اپنا، اس سے شروکار ہی نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کبھی نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کسی کی ٹوہ میں نہیں رہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کبھی جاسوسی نہیں کی، کبھی تجسس سے کام نہیں لیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت کرتے ہوئے ایک کو ایک پر لگا دیا ہو کہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اور حکومت ہوئی ہے، تاریخ میں حکومت کی ہے۔ آپ کے سامنے 23 برس کی زندگی کو آپ کیا کہیں گے؟ بس یہی زندگی تھی؟ نہیں، یہ حکومت تھی۔ انسانوں پر حکومت تھی؟ نہیں، انسانوں کے قلب پہ حکومت تھی، انسانوں کی فہم پر حکومت تھی، انسانوں کی ذکاوت پہ حکومت تھی، انسانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ وہ کس طرح سے؟ صرف اس طرح سے کہ دیکھو اپنے کام سے کام رکھو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش یہ کرو کہ اپنے آپ کو سب سے بلند کر لو۔ یہ تمام تر موریلٹی کے ایشوز ہیں جس کا تذکرہ کیا ہے تاریخ نے۔ اور امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ تم کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے کہ یہ بلند اخلاق آئے کیسے، تو کوئی اور نہیں بتا سکتا عزیزان محترم، کوئی اور نہیں بتا سکتا سوا علی ابن ابی طالب کے۔ اب یہ نام جب آتا ہے تو ہمارے سننے والے، خاص طور پر ہمارے غیر افراد، غیر احباب، میرے وہ بھائی جو دیگر مسالک سے وابستہ ہیں، وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ نام ہماری کوئی مجبوری ہے، یہ نام شاید ہماری کمزوری ہے۔ دیکھیے اس کو نہ مجبوری ہم کہتے ہیں نہ اس کو کمزوری کہتے ہیں، یہ علمی ذمہ داری ہے جس کے نتیجے میں یہ نام آ رہا ہے۔ اگر میں یہ نام نہ لوں تو علمی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ میں سرکار رسالت مآب کے اخلاق کو، خلق حسنہ کو کس سے سمجھوں؟ مجھے آپ یہ بھی تو بتائیے نا، کوئی پیرالل۔ دیکھیے جب تک آپ مجھے کوئی مساوی ایسی شخصیت تاریخ اسلام سے نکال کے نہیں دیں گے، میرے پاس کوئی دوسرا نام بھی تو نہیں ہے نا، میں کہاں سے لاؤں؟ اب جہاں ترجمہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بلند اخلاق تھے، اچھے اخلاق تھے، سچ بولتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، عدالت سے کام لیتے تھے، چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے، بزرگوں کے تعلق سے ادب کیا کرتے تھے، سب اپنے مقام پر ہے، درست ہے، انکار تھوڑی ہے، لیکن مجھے کوئی اس کا اوریجن تو بتائے۔ میں تو انٹلیکچوئل گفتگو کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن اخلاقیات کو مکمل کرنے کے لیے آیا تھا، ابھی وہ خود تو مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی وہ خود تو مکمل، پہلے اب دوسرا سورہ ہی تو آیا ہے، اور اس میں ان کے خلق کو عظیم کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے آنے سے پہلے وہ بلند مرتبہ تھا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے کاہے کے لیے؟ تاکہ میں مکارم اخلاق کو تمام کر دوں، مکمل کر دوں۔ یعنی بعثت پر مکمل ہے، 23 برس ہونے پہ نہیں، جب مبعوث کیا ہے تو مکارم اخلاق انتہا پر ہیں۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ انہوں نے اپنی صفات میں گریجویٹ کیا ہے، نہیں، کوئی تاریخ آپ کے سامنے نہیں ہے۔
پہلے اتنا سچ بولتے تھے، قرآن کے آنے کے بعد اتنا سچ بولنے لگے۔ پہلے امانتوں کا اتنا خیال کرتے تھے، بعد میں امانتوں کا اتنا خیال کرنے لگے۔ یعنی امپروومنٹ، گرافیکل امپروومنٹ کوئی نہیں بتا سکتا، کانسٹنٹ ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، کانسٹنٹ ہے یہ اس کو علم طبیعیات میں، فزکس میں ایک لفظ ہے کانسٹنٹ۔ اب ٹیمپریچر میں استعمال ہوتا ہو یا کسی اور طرح، بہرحال ایک کانسٹنٹ ہے، یعنی وہ کانسٹنٹ بدلتا نہیں، تبدیل نہیں ہوتا، مرور زمانہ میں اس میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ اس میں تغیر نہیں ہوتا۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ اس کے پاس چیزیں وقت کے ساتھ حادثاتی طور پہ نہیں بدلتی، واقعاتی طور پہ نہیں بدلتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ اول دن ہے وہی آخر دن ہے۔ اب وہ اخلاق میں جو پہلے دن ہے، اخلاق میں آخر دن ہے، محبت میں جو پہلے دن ہے، محبت میں وہ آخر دن ہے۔ تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لقد کان بہ صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن ان کان فاطمہ۔ کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ابھی دودھ بڑائی کی رسم ہوئی بھی نہ تھی۔ لقد قرن اللہ بہ من لدن ان کان فاطمہ، کہ ابھی دودھ بڑائی کی رسم نہیں ہوئی تھی کہ نزدیک کر دیا گیا تھا کیا؟ اعظم ملک من ملائکۃ، ایک بہت بڑے مقرب ملک کو سرکار رسالت میں آپ کے نزدیک کر دیا گیا تھا۔ ابھی دودھ بڑائی نہیں ہوئی تھی، ابھی بچے نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ختم ہی کیا تھا۔ فطیم ایک ایسا بچہ جس کا یوں سمجھے تازہ بتازہ دودھ چھوٹا ہو، یہ ہے عربی کی اصطلاح، اس کو سمجھ لیے۔ اور دیکھیے عمر کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ ایسی منزل پر امیر المومنین کہتے ہیں کہ اعظم ملک من ملائکتہ، ایک بہت بڑا ملک، ایک بہت بڑا فرشتہ، روح القدس۔ مفتی جعفر حسین نے ودن پیرنتھیسس روح القدس لکھ دیا، اٹھا کے دیکھیے، ترجمہ آپ کے سامنے اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ کیا کرتا تھا؟ یسلک بہ طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ وہ بزرگ خصلتوں کی راہوں پہ لیے چلتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا کہ وہ بہترین اخلاقیات کا درس دیا کرتا تھا۔ اعظم ملک من ملائکتہ، کہ جو سالک بنا رہا تھا۔ اب دیکھیے سیر و سلوک کی منزل ہے، عربی کی اصطلاح ہے، اس کو عربی ہی سے رجوع کر لیجئے۔ میں اگر کوئی لفظ استعمال کرتا ہوں تو کہیں آپ کے دل و دماغ پہ بار نہ ہو جائے۔ ان راہوں پر لیے چلتا تھا جو بزرگ خصلتوں پر مبنی تھیں، بزرگی والی راہیں، وہ جس پر بزرگ سیرتیں چلا کرتی تھیں۔ بچہ ہے چھوٹا، طریقہ ہے بزرگوں کا، سیکھنا ہے تو اس طرح سے سیکھو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ ہے تو اس کے تعلق سے صرف بچوں ہی کی باتیں، نہیں، اس کے ساتھ وہ باتیں کی جائیں جس کے نتیجے میں اس کی ذات میں بزرگی کے اثرات نمایاں ہو۔ اس میں تعلیم ہے۔ اب اگر امت اس سے تعلیم لینا چاہے تو تعلیم لے، اس کو طاق پہ سجانا چاہے تو طاق پہ سجا دے، اس سے کوئی دلچسپی نہ لینا چاہے تو انہیں بھی غرض نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں امیر المومنین نے اس لیے بتائی ہیں کہ سمجھو کہ یہ خصلتیں، یہ نیک عادتیں، یہ اخلاق حسنہ، یہ بڑی سیرت، یہ آئی کیسے؟ یہ آئی کیسے؟ یہ من لدن تھا۔ دیکھیے پھر وہی بات ہے، اکتسابی نہیں ہے،
یہ دنیا میں کسی کے سامنے بیٹھ کے کمائی ہوئی دولت نہیں ہے، یہ من لدن ہے، اس کے خزانہ حکمت سے اس نے سرفراز کیا۔ عمر کو نہیں دیکھا، سن کو نہیں دیکھا، سال کو نہیں دیکھا، بلوغت کو نہیں دیکھا، اس نے عطا کر دیا۔ تو عطا جب ہوتی ہے اللہ کی جانب سے تو اس میں سن و سال کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں قبول کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، کیپیسٹی کتنی ہے، کیپیسٹی کتنی ہے۔ بچپن میں ملک کو ساتھ لگایا اور وہ بچے کو بڑی بزرگ خصلت والی راہوں پہ لیے چلتا تھا، سیرتوں پہ لیے چلتا تھا، اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ تو اس سیرت پہ چلا کرتے تھے۔ اب جب میں آیا تو مجھ سے فرماتے تھے یامرنی بالاقتداء بہ، جن راہوں پہ وہ چلا کرتے تھے حکم مجھے دیتے تھے کہ تم بھی ان راہوں پہ چلو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے منتقل ہوتی ہے یہ سیرت۔ آپ نے سیرت کو روکا، سرکار رسالت مآب نے، امیر المومنین نے کہا یہ سیرت رکتی نہیں ہے، یہ سیرت رکتی نہیں، آپ بہت آسانی سے اب ربیع الاول آئے گا سیرت رسول، سیرت رسول، سیرت نبی، سیرت نبی، صحیح ہے، سورس کی حد تک صحیح ہے، لیکن اس سیرت کو ٹرانسفر بھی تو ہونا چاہیے نا، ورنہ کہاں کی عدالت، کیسی عدالت، یہ کیا بات ہو جائے گی، آپ ہی پوزیسو، آپ ہی کی پراپرٹی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہو کے رہ جائے گی کہ بس یہ ان کی سیرت ہے، اس کا امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہے ایسی صورت؟ تو پھر دنیا کس بات کی رہ گئی، جھگڑا کاہے کا ہے؟ ہر انسان اپنی سیرت ایک بنا کے چلے، صورت تو اپنی اللہ نے دی ہے، سیرت بھی اپنی بنا لے اور آگے بڑھ جائے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ اعظم ملک ان کے ساتھ تھا، ان کے بچپن میں ان کے ساتھ رہا، مسلسل ساتھ رہا، یہاں تک کہ اب جب موقع آیا میری زندگی میں تو کیا کیا، مجھ سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں میری پیروی کرو، یامرنی بالاقتداء بہ، حکم دیا مجھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اختیار کرو، سیرت، وہ کام، وہ فعل، وہ عمل جو میں کر رہا ہوں، اور پھر ہر دن میرے لیے اخلاق کے بلند ترین پرچموں کو بلند کرتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ اب جب وہ مجھے یہ اس طرح سے دیا کرتے تو میرے لینے کا طریقہ کیا تھا، کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں نے ایسے اس کو قبول کیا ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میں نے اس طرح سے اتباع کی ہے سرکار رسالت مآب کی۔ اور پھر لقد کانا یجاورو فی کل سنۃ بحرا، سال کے کچھ ایسے مخصوص ایام ہوتے کہ جس میں جا کے ہرا میں، غار ہرا میں قیام پذیر ہوتے، فَأَرَاهُ، اب اس کے بعد کا جملہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، اور وہ ایسی ان کی مدت قیام کہہ لیجئے، مدت اقامت کہہ لیجئے، وہ ان کا ٹھہرنا کہہ لیجئے، ہرا میں جا کے ٹھہرتے، فَأَرَاهُ، اور ان کو میں دیکھتا، یہاں تک اگر جملے کو ختم کر دیتے تو خدا کی قسم دنیا کے لیے دروازے کھلے رہتے، مگر امیر المومنین نے کہا نہیں، اس جملے کو میں قیامت تک کے لیے بند کر دوں گا، فلا یراہ غیری، میرے غیر نے کبھی ان کو اس عالم میں نہیں دیکھا۔ اب کوئی جا کے میرے مولا سے پوچھے کہ آپ کا غیر کون نہیں ہے، کون ہے نہیں، اس فکر کو بھی ملاحظہ فرمائیے، کون نہیں،
فَأَرَاهُ میں نے فقط دیکھا ہے اس حالت میں، میں نے دیکھا ہے، فَلَا يَرَاهُ غَيْرِي کسی اور نے نہیں دیکھا، میرے غیر نے اس حالت میں نہیں دیکھا، غیر دیکھ بھی نہیں سکتا، غیر دیکھ بھی نہیں سکتا، دیکھنے کے لیے رسول کو علی کی نگاہ چاہیے۔ کتنا پابند، کتنا پابند کر دیا۔ اب اس کے بعد سیرت کو میں کس سے پڑھوں، کس سے سنوں، کس سے دیکھوں، کس سے سمجھوں؟ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي میں نے انہیں دیکھا، میرے غیر نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے حرا میں نہیں دیکھا اس نے کہاں اور دیکھا ہوگا، کہاں اور سمجھا ہوگا، کہاں اور جانا ہوگا۔ یہ وہ حرا ہے کہ جہاں اب اس نے ایک مرتبہ آواز دی، وہ آیتیں آنی شروع ہوئی جس کو آپ اقرا کی آیتیں کہتے ہیں۔ اب دنیا آگے بڑھ کے یہ کہے ہم نے دیکھا، ہم نے جانا، ہم نے سمجھا، ہم نے پوچھا، کہتے رہیں، فرق نہیں پڑتا۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي میں نے دیکھا ہے ان کو اس حالت میں، میرے غیر نے نہیں دیکھا۔ غیر سے یہ حالت دیکھی بھی تو نہیں جاتی، غیر سے یہ حالت دیکھی بھی تو نہیں جاتی۔ کیسے دیکھے گا جب تک کہ وہ غیر ہے اس حالت میں شریک نہیں ہوتا، رسول کے ساتھ غیریت سے شریک نہیں ہوا جاتا۔ اس کے لیے وہ اپنائیت چاہیے جو علی جیسی ہو، جو علی کی طرح ہو۔ اس اپنائیت کے ساتھ رسول کو دیکھو تو رسول کی سیرت بھی سمجھ میں آئے گی، رسول کا جمال بھی سمجھ میں آئے گا، رسول کے اخلاق حسنہ بھی سمجھ میں آئیں گے، رسول کے افعال و اعمال بھی نظر آئیں گے۔ لیکن اگر اس انداز سے نہیں دیکھیں گے تو جیسے آج بھٹک رہی ہے امت، کیا تھے، کیسے تھے، کس طرح سے تھے، شمائل کیا تھے، قصائل کیا تھے، فضائل کیا تھے، اسی میں الجھی رہے گی دنیا۔ علی کی نگاہوں سے رسول کو دیکھنا ہے تو نظر آ جائیں گے۔ یہ عیناً حق ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عیناً حق ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وگرنہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو بنیادی بات آج کی تقریر کے حوالے سے بچے یاد رکھیں، بچے یاد رکھیں کہ اپنے اخلاق کو، موریلٹی کو اتنا بلند کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں میزان عمل میں جب اعمال تولے جائیں تو اخلاقیات اس منزل پہ نظر آئے کہ یقیناً نماز ہو، یقیناً روزہ ہو، یقیناً اصول دین، فروع دین سب ہو، لیکن اس سبجیکٹ کو آپ اپنے سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاقیات کو اتنا بلند کریں، عام زندگی میں، خاص زندگی میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، دفتر کی زندگی میں، اسکول کی زندگی میں، کالج کی زندگی میں، اپنے آپ کو اس بلند سطح پر رکھیں کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں دل ہماری طرف کھچ کے چلا آتا ہے، دماغ ہماری طرف کھچ کے چلے آتے ہیں۔ یہاں نماز روزے کی گفتگو کر کے دائرے دین میں آپ نہیں لا سکتے۔ سنیے میری بات، آپ کیا نماز سمجھانے چلے ہیں کسی کو، کیا روزہ سمجھانے چلے ہیں کسی کو؟ پہلے اپنے عمل کو تو دکھائیے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ نماز سے پہلے صبر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر ہے پھر صلاۃ ہے۔ صابر نہیں ہے تو نماز قائم کیا کرے گا، مصلی پہ کیا آئے گا، ٹھہرے گا کیا، رکے گا کیا؟ یہ جنگ ہی میں صبر کرنا نہیں ہے، مصلی پہ بھی رک جانا ہے۔ اسی لیے جو صبر کرتے ہوئے مصلی پہ نظر نہ آئے وہ جنگ میں بھی صبر کرتے ہوئے نظر نہ آئے۔ کل ہے نا جمعے کا دن، پڑھیں گے آپ سورہ جمعہ، آپ کو معلوم ہوگا کیا عالم ہے، کیسے بھاگ گئے مسلوں سے، دائیں بائیں دیکھتے رہ گئے، پوچھتے رہ گئے، وہاں دف بجا، تجارتی قافلہ آیا، ترکو کا قائمہ، تجھے کھڑا ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔
یعنی یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے۔ صبر جہاں نماز میں نہ ہو تو میدان جنگ میں صبر کیا ہوگا؟ میدان جنگ میں صبر کیا ہوگا؟ بس یہی تو ہے کہ حسینی قافلے کے بچے نے صبر کو بتایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، اٹھا کے کوئی بھی مقتل دیکھیے، اسفرائینی سے لے کے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اولاد حیدر فوق بلگرامی تک، ذبح عظیم تک اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ جہاں شب عاشور سب کو بلا کے کہا تھا نا چلے جاؤ، جس کو جانا ہے چلے جاؤ، اصحاب کو یہاں تک کہا کہ اہل بیت میں سے ایک کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، مگر یہ صبر ہے، یہ استقامت ہے۔ تاریخ نے باقاعدگی سے فقروں کو رقم کیا ہے، کس کے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار کے بچوں کے، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، اور اس انداز سے کہ ماموں جان ہم آپ کو تنہا تو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو یکا و تنہا تو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی نہیں، جو بھی سن بتایا، اب 9-10 برس کے بچے ہوں، 12-13 برس کے بچے ہوں، عمر کو تاریخ میں دیکھ لیجئے، جیسے طے کر رہی ہے تاریخ، عمر کو دیکھیے، سن و سال، لیکن جو بھی بتانے والے نے بتایا ہوگا وہ یہی بتایا کہ خرد سن تھے، کم سن ہیں، بڑی عمر کے بچے نہیں ہیں، یہ بڑی عمر کے بچے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان پہلے نثار کر دیں گے۔ صبر و استقامت کا مظاہرہ ہے یہ، جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ قافلہ جب مدینے سے چل رہا تھا، اب روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ مدینے سے چلتے ہوئے قافلے کے حوالے بچے کیے ہوں یا مکے کے راستے میں بچوں کو حوالے کیا ہو، بہرحال ایک منزل ایسی آئی کہ عبداللہ ابن جعفر طیار نے سید الشہداء کی خدمت میں آ کے یہ کہا اور عذر پیش کرتے ہوئے کہ مولا اس قابل نہیں ہوں ورنہ خود چلتا، مگر یہ بچے میری نمائندگی کریں گے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار، بچے نمائندگی کریں گے، اور نمائندگی کرنے والے بچوں کا کیا عالم ہے؟ عالم یہ ہے، وہ بھی سن لیجئے، عالم یہ ہے کہ ماں کی خدمت میں پروانہ وار ہیں، کہ چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ماں کے اطراف، اور یہی کہتے ہیں شب عاشور سے لے کے روز عاشور تک یہی کہہ رہے ہیں، اماں ہمیں چل کے اجازت دلوا دیجیے، ہمیں چل کے بابا سے، ماموں جان سے اجازت دلوا دیجیے، ہمیں چل کے ماموں جان سے بس اتنا کہلوا دیجیے کہ جاؤ جاؤ، ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، پھر ہم آپ کو اپنا جلوہ دکھلائیں گے۔ تاریخ ہے، مقاتل ہیں آپ کے سامنے ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں کم سن بچے ہیں مگر عزم میں اتنے بزرگ ہیں، یہ بزرگ خصلت سیرتوں کے حامل ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے مکارم اخلاق بلند ترین سطح پر ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اگر موقع ملے گا تو اس فوج کو ہم بھگا کے دم لیں گے۔ یہ عمر دیکھیے اور عزم دیکھیے، یہ نتیجہ ہے صبر کا، یہ صبر کا نتیجہ ہے، یہ قرار کا نتیجہ ہے، یہ تحمل کا نتیجہ ہے، یہ تدبر اور تفکر کا نتیجہ ہے، ایک لفظ اس میں اضافی نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ہیں بچے مگر یہ ان کے عزائم ہیں، اور وہاں بار بار جب جا کے ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں کہتے بچے کہ ماموں جان ہمیں جانے دیجئے، تو حسین ابن علی یہ کہتے کہ ارے بہن کی نشانی ہو، میں کیسے تمہیں جانے دوں، میں تمہیں کیسے مرنے کی رضا دوں، میں تمہیں کس طرح سے رن کی اجازت دوں، میں جنگ کے لیے تمہیں کیسے جانے کے لیے کہوں، مگر ایک منزل آئی کہ جہاں اجازت ملی، اور اب جو اجازت ملی تو تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ زینب نے علی اکبر کو لا کے بٹھایا ہے اور دونوں بچوں کو کہا علی اکبر کے گرد تصدق ہو جاؤ،
صدقہ ہو جاؤ 18 برس کے علی اکبر پہ اپنے دونوں بچوں کو صدقہ کیا اور اب زینب کو اطمینان ہو گیا. اب زینب کو اطمینان ہوا. بس جاتے جاتے اتنا کہا واپس نہ آنا, واپس نہ آنا, ماں کو شرمسار نہ کرنا. بچوں نے ماں کے قدموں کے بوسے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زینب کا دل گواہی دے رہا تھا بچوں کی صورت کو نہیں دیکھے گی. آخری مرتبہ کلیجے سے لگایا, کہا خدا حافظ, خدا حافظ, جاؤ جاؤ. رن کی اجازت دی. خیمے کا پردہ الٹ کے دونوں بچے باہر آئے. ان کو عباس نے, محمد کو حسین نے سواریوں پہ سوار کیا. ایک مرتبہ خدا حافظ تعظیماً کہا, آگے بڑھے. حملہ کرتے تھے تو وہ حملہ معمولی نہیں تھا, وہ حملہ حیدری تھا. مقاتل نے لکھا ہے, ایک نہیں دو نہیں, کئی ایک کو قتل کیا. ان نے محمد نے مل کے حملہ کرتے. ادھر فوج نے کہا کہ اگر یہ مل کے حملہ کرتے رہے تو عجب نہیں کہ فوج منتشر ہو جائے, منقلب ہو جائے. ایک مرتبہ درمیان میں رکاوٹ ڈالو. حملہ کر کے اون کو محمد سے الگ کیا, محمد کو اون سے الگ کیا. بھائی سے بھائی کربلا کے میدان میں جدا ہوا. جدا اب جو ہوا, بھائی کو بھائی نظر نہیں آیا. حملہ کرنے والے فوجیوں نے حملہ کیا. ایک تلوار لگی عبداللہ تائی کی, اون گھوڑے سے گرے. ایک زخم لگا عامر تمیمی کا, محمد سواری سے کربلا کی مٹی پہ گرے. آواز دی, مامو جان, مامو جان, ہماری مدد کو آؤ, ہماری مدد کو آؤ. ایک مرتبہ حسین نے کہا, عباس میرے بچے مر رہے ہیں, عباس میرے بچے مر رہے ہیں. حملہ کیا. جاتی ہوئی فوجوں نے ایک مرتبہ روندا ہے, مگر اس طرح سے نہیں جیسے قاسم کو دیکھا تو دیکھا. بچے تڑپ رہے ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں. لاشوں کو اٹھایا حسین نے, عباس نے, اور ایک مرتبہ لا کے قتل گاہ میں رکھا. کسی نے زینب سے کہا تمہارے بچے مر گئے. مراسی ہو, نوحے ہو, سلام ہو, سب میں لکھا ہے. یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب. سجدے سے اٹھا سر تو کہا شکر ہے یا رب. طالب تھی میں جس کی, وہ برایا. میرا مطلب ایک مرتبہ یہی نہیں بلکہ زینب نے آگے بڑھ کے سب مٹ گئے دھڑکے. کوئی تشویش نہیں. اب لٹنے سے, دیکھیے یہ موقف ہے جناب زینب کا, لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے. سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے. یہ بچوں کی قربانی دینے کے بعد ہے. لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے. سب قتل ہو, سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے. یہ زینب کا موقف ہے. کربلا ختم. زینب نے اپنا سفر واپسی کا شروع کیا. مدینہ پہنچی, اپنے گھر نہیں جاتی تھی. ہاتھوں کو جوڑ کے عبداللہ ابن جعفر طیار امام زین العابدین کی خدمت میں آئے اور کہا, مولا بہت دن ہوئے شہزادی نے اپنے گھر میں قدم نہیں رکھا. بہت تنہائی محسوس کرتا ہوں,
بہت تنہائی محسوس کرتا ہوں. کبھی کہیے شہزادی سے کہ قدم رنجا فرمائے. ہاتھوں کو جوڑ کے امام گئے ہیں پھوپھی کی خدمت میں. کہا پھوپھی اماں اپنے گھر بھی تو کبھی جائیے نا. عبداللہ بہت پوچھتے ہیں آپ کو. کہا اچھا میں جاتی ہوں. ایک شام کا وقت آیا, اپنے گھر کا رخ کیا, دروازے کو کھولا تو دیکھا عبداللہ وسط مکان میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے. بی بی کو آتا ہوا دیکھا, تعظیماً کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا زہے نصیب, خوشا نصیب کہ آپ اپنے گھر میں تشریف لائیں. میری شہزادی نے خالی نگاہوں سے پورے گھر کو دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کیا دیکھا ہوگا. آوازیں آتی ہوں گی, ایک کونے سے اون کی آواز, ایک کونے سے محمد کی آواز. سر کو جھکا لیا. کہ عبداللہ کاہے کے لیے مجھے بلایا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے نا کہ اون و محمد کا کیا ہوا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک مرتبہ رخسار پہ دھماکے مارے. کہا شہزادی آقا کی موجودگی میں غلاموں کا کیا تذکرہ کروں گا؟ میں کاہے کے لیے اون و محمد کو پوچھوں گا؟ میں نے تو اس سے بلایا تھا کہ آپ سے پوچھوں میرا مولا بڑا شجاع تھا, لڑے کیسے, حسین نے جنگ کیسے کی, آئے آستینوں کو الٹ. کبھی میسرے پہ جاتے, کبھی قلب پہ جاتے اور کہتے جاتے دوسرے کی جنگ دیکھو, پیاسے کی جنگ دیکھو. 18 برس کا لال مارا